بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علی اردو وائس چینل پہ خوش آمدید۔ ناول نورش، قسط نمبر 4۔ اس لیے ابرار اندھا دھند بھاگ کر واپس سڑک پر آیا۔ نورش نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے آپ اس سے ڈر کر بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ مارتا نہیں ہے، مڑ کر پکڑ لیں اسے۔ جیسے ہی ابرار نے نورش کی یہ بات سنی تو ابرار نے نورش کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی بکری کا بچہ ابرار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو ابرار فوری رک گیا اور اس نے بکری کے بچے کو پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر نورش کے پاس لے آیا، لیکن ابرار کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ تو نورش نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ لگ رہا ہے آپ ٹھیک ہیں۔ ابرار نے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے نہ میں سر ہلایا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بکری کے بچے کو پیچھے والی سیٹ پر چھوڑ کر واپس دروازہ بند کر کے آگے نورش کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نورش نے ابرار کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، ارے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا ہے۔ ابرار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، بس جھاڑیوں میں مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کو بہت بڑی سی چیز بھاگ رہی ہے، اس لیے میں گھبرا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی نورش ہنسنے لگی اور بولی، آپ کے پیچھے تو یہ شرارتی ہی بھاگ رہا تھا، یہ ایسا ہی ہے، اچانک کہیں چھپ جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ ابرار نے کہا، واقعی میں یہ بہت ہی زیادہ شرارتی ہے، پہلے مجھے اپنے پیچھے پیچھے بھگایا اور پھر مجھے اپنے آگے آگے بھگایا۔ اس مسخرے نے بہت ہی عجیب قسم کا بہیو کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے پچھلے والی سیٹ پر دیکھتے ہوئے کہا، ارے اوے شرارتی، اب کوئی ڈرامہ مت کرنا، چپ چاپ سیٹ پر ٹکے رہو۔ اس دوران نورش ابرار کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تو ابرار نے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے یہ تمہاری طرح ہی ہے، بہت کیوٹ اور پیارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار گاڑی چلانے لگا، اور جب ابرار نورش کے گھر سے تھوڑے ہی دور تھا تو نورش نے کہا، بس بس ابرار، یہیں روک دیں ورنہ ایسے ہی کوئی تماشا ہو جائے گا۔ ابرار نے کہا، ارے تمہاری گلی تو ابھی تھوڑی آگے ہے نا؟ نورش نے کہا، ہاں کوئی بات نہیں، کل بھی تو میں یہیں اتری تھی نا۔ ابرار نے کہا، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے گاڑی اسی جگہ روک لی یہاں گزشتہ روز روکی تھی۔ اتنے میں نورش نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج آپ خوشبو نہیں سونگھیں گے؟ یہ کہتے ہوئے نورش نے اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ نورش کو دیکھتے ہوئے ابرار نے کہا، تمہارے حسن کے جادو نے مجھے تمہاری خوشبو سونگھنے پر مجبور کر ہی دیا ہے، تو آج میں بنا خوشبو سونگھے واپس نہیں جانے والا۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے نورش کو اپنی بغل میں لیتے ہوئے کہا، پہلے میں تمہارے ان ہونٹوں کی مہک کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ نورش نے کہا، کر لیں پلیز۔ یہ سنتے ہی ابرار پھر سے اندھا دھند نورش کو پیار کرنے لگا۔ اس دوران نورش پوری طرح سے مدہوش ہو کر ابرار کے سینے سے لگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابرار بار بار اس کے چہرے اور گردن پر پیار کر رہا تھا۔ اچانک ابرار کی نظریں اوپر لگے ہوئے بیک میور یعنی پیچھے دیکھنے والے آئینے میں پڑی تو ابرار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اسے گاڑی کی پچھلی والی سیٹ پر ایک خوفناک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو کہ آئینے میں ابرار کو دیکھ کر اپنا گندا سا خون آلود منہ کھول رہی تھی، اور اس کی شکل تھوڑی تھوڑی کسی جانور کی طرح لگ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی ابرار نے جھٹکے سے نورش کو خود سے دور کرتے ہوئے فوری پیچھے دیکھا تو سیٹ پر وہی بکری کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ آئینے میں ابرار کو وہ بھیانک عورت کی شکل دکھائی دے رہی تھی۔ ابرار بار بار کبھی آئینے میں دیکھتا تو کبھی پیچھے سیٹ پر اس بکری کے بچے کی طرف۔ تو نورش نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
کیا ہوا؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو کبھی اس شرارتی کو۔ اس وقت ابرار کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اسے فوری ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اتنے میں نورش نے ابرار کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابرار نے ڈرے ہوئے انداز میں اپنی کانپتی ہوئی انگلی کو آئینے کی طرف کرتے ہوئے نورش سے دھیمی سی آواز میں کہا، وہ وہ دیکھو، دیکھو۔ یہ سنتے ہی جیسے ہی نورش نے تھوڑا ابرار کی طرف ہو کر اس آئینے میں دیکھا تو ابرار کی طرف دیکھ کر بولی، کیا ہے آئینے میں؟ یہ سن کر جیسے ہی ابرار نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو اسے پچھلی والی سیٹ پر بکری کا بچہ ہی نظر آ رہا تھا۔ ابرار نے سیٹ پر بکری کا بچہ دیکھا۔ ابرار نے کہا، وہ کہاں گئی؟ یہ کہتے ہوئے ابرار حیرت سے بار بار آئینے اور پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، نورش، میں نے ابھی کسی کو پچھلی والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہے۔ یہ سن کر نورش نے کہا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ابرار نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں نورش۔ نورش میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابرار کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا، ابرار، میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کو سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب آپ کے ساتھ اچانک پراسرار طور پر گارڈ کی موت اور آپ کی خراب طبیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے آپ اب گھر جا کر آرام کریں۔ یہ کہتے ہوئے نورش نے ابرار کا ماتھا چوما اور بولی، پلیز اب اس حالت میں ہسپتال مت جائیے، بلکہ آپ یہاں سے سیدھا گھر جائیے گا، ٹھیک ہے؟ نورش کی یہ بات سن کر ابرار نورش کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور وہ سب بھول گیا جو ابھی کچھ دیر پہلے ابرار کے ساتھ ہوا تھا۔ ابرار نے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب میرا وہم ہی ہے جو کہ میری بوجھل طبیعت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سن کر نورش نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، آج کی رات پھر سے بوریت ہوگی، لیکن آپ خود کو سنبھال لینا کیونکہ آج بھی ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ سنتے ہی ابرار نے کہا، ارے نہیں نہیں، اس بوریت سے بچنے کے لیے میں نے تمہارے لیے موبائل لیا ہے۔ ارے او شٹ، موبائل تو آفس میں ہی رہ گیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اتنا بڑا حادثہ جو آفس میں ہو گیا تھا، اس لیے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں موبائل سیف سے نکال کر تمہیں دے دوں۔ کیا تم کچھ اور دیر کے لیے اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو سکتی ہو؟ میں آفس سے موبائل لا کر تمہارے گھر کے پاس کسی جگہ پر رکھ جاتا ہوں تو تم وہاں سے اٹھا لینا۔ نورش نے کہا، نہیں نہیں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، پلیز، موبائل میں کل لے لوں گی۔ اب آپ یہاں سے گھر جائیں اور آرام کریں پلیز، میری بات مان لیں ابرار۔ تو ابرار نے کہا، یار تمہیں نہیں پتا اگر میں تم سے بات نہ کروں تو کتنا بے چین ہو جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی نورش کچھ سوچنے لگی، پھر بولے، اچھا کیا آپ نے کرن کا گھر آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، ہاں دیکھا ہے، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں بلکہ ایک دو بار میں کرن کے گھر بھی گیا ہوں اور اس کے ماں باپ سے بھی ملاقات کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی نورش نے کہا، اسے کہتے ہیں گڈ لک۔ یہ تو پھر ہوا نا کام اور بھی آسان۔ یہ سن کر ابرار نے کہا، میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نورش نے کہا، آپ کی بوریت کا علاج ڈھونڈ لیا ہے میں نے۔ ابرار نے غور سے نورش کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کیسے؟ ذرا کھل کر بتاؤ نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نورش نے کہا، میرا گھر بھی کرن کے گھر کے ساتھ ہی ہے۔ ابرار نے کہا، اچھا، ویری گڈ۔ تو یہ سن کر نورش نے کہا، تو بات کچھ یوں ہے کہ اگر شام تک آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی تو آپ کرن سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے اس کے گھر آ جانا، تو میں بھی اپنے گھر سے کرن کی طبیعت پوچھنے کا بہانہ کر کے وہاں آ جاؤں گی۔ اس طرح آج کی رات آپ بور نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے اور کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی، پھر کل سے ہم موبائل پر بات کر لیا کریں گے رات کو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
یہ سن کر ابرار نے خوشی میں ایک بار پھر نورش کو پیار کر دیا اور بولا، نورش یو آر ویری جینیس۔ نورش نے کہا، چلیں اب آپ جائیں اور آرام کیجیے گا، کہیں اور مت جائیے گا، آرام کیجیے گا، آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی شام تک، پھر آپ نے میرے پاس بھی آنا ہے۔ یہ کہہ کر نورش گاڑی سے اتری تو ابرار بھی اتر گیا، اور ابرار نے پیچھے سے بکری کے بچے کو اٹھایا اور اسے نورش کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنی امانت۔ نورش نے بکری کے بچے کو پکڑ لیا اور اسے نیچے زمین پر چھوڑ دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے ابرار نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کیا، یہ پھر سے بھاگ جائے گا۔ نورش نے کہا، نہیں، یہ میرے پیچھے جائے گا، آپ بس دیکھتے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے نورش اپنی گلی کی طرف جانے لگی تو وہ بکری کا بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ پھر نورش نے پیچھے مڑ کر ابرار سے کہا، دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور تالیاں بجاتے ہوئے بولا، واہ، کیا ٹریننگ کی ہے اس کی آپ نے۔ پھر نورش اپنی گلی کی طرف بڑھنے لگی اور ابرار واپس گاڑی میں بیٹھ کر نورش کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا کہ اتنے میں ابرار پھر سے چونک گیا، کیونکہ وہ بکری کا بچہ نورش کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اچانک بہت بڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی ابرار نے گھبرا کر بار بار اپنی آنکھیں مل کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سچ میں بہت بڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ابرار فوری گاڑی سے باہر نکلا تو وہ بکری کا بچہ اچانک دو پیروں پر چلنے لگا، اور اس نے مڑ کر ابرار کی طرف دیکھا تو ابرار ڈر گیا اور دوڑ کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور حیرت انگیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، یہ بس میرا وہم ہے، نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ابرار نے پھر اچانک گاڑی کا ہارن بجایا اور نورش کی طرف دیکھنے لگا۔ تو ہارن کی آواز سن کر جیسے ہی نورش نے پیچھے ابرار کی طرف دیکھا تو بکری کا بچہ پھر سے بچہ بن گیا۔ نورش نے وہیں رک کر اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے ابرار کو اشارے سے ہارن نام بجانے کا بولا۔ تو ابرار حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نورش اپنی گلی میں چلی گئی۔ تو ابرار اپنا سر پکڑ کر دبراتے ہوئے زور سے کہنے لگا، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے لمبی سانس لی اور واپس گاڑی چلا کر واپس جانے لگا۔ ابھی ابرار کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کی نظریں انہی جھاڑیوں پر پڑی یہاں سے ابرار کو خوفناک آوازیں سنائی دی تھی۔ تو نہ اچانک ابرار نے گاڑی کو بریک لگا دی اور اسی وقت ابرار کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان جھاڑیوں میں نورش کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ابرار نے حیرت انگیز نظروں سے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہنے لگا، ارے یہ تو پر میں تو ابھی اس کو اس کی گلی میں چھوڑ گیا ہوں، یہ یہاں کیسے؟ ابھی ابرار اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ابرار کی گاڑی کے بونٹ پر وہی بچہ، بکری کا بچہ کھڑا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر اچانک ابرار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ابرار کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابرار کو کھا ہی جائے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے ابرار پوری طرح سے اپنے ہوش کھونے ہی والا تھا کہ اچانک ابرار کی گاڑی کے دروازے والی شیشے پر کسی نے نوک کیا۔ ابرار نے چونک کر اس طرف دیکھا تو ایک دیہاتی بندہ اور دیہاتیوں کی طرح دکھنے والا شخص ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو ابرار نے جلدی سے دروازے کا شیشہ ڈاؤن کرتے ہوئے کہا، جی بھائی۔ ابرار کو پسینہ بہت زیادہ آیا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تو اس دیہاتی نے کہا، جناب آپ کی گاڑی کو تھوڑا سا سائیڈ پر کھڑا کریں، میں نے اپنی گدھا گاڑی نکالنی ہے، ایک تو پہلے ہی یہاں راستہ تنگ ہے، اوپر سے آپ کی گاڑی نے راستہ روکا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابرار گھبراہٹ میں بولا، او سوری بھائی۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے گاڑی تھوڑی آگے کر کے سائیڈ پر لگا لی تو وہ شخص اپنی گدھا گاڑی لے کر ابرار کے پاس سے گزرتا ہوا کہنے لگا، سر جی یہاں مت رکیں، یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے، کہیں آپ کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی ابرار اس شخص کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا
پھر ابرار نے ایک بار پھر ان جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور بولا، ارے نورش کہاں گئی؟ پتہ نہیں یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے گاڑی بھگائی اور اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ جب نورش اپنے گھر پہنچی تو اس کے ساتھ بکری کا بچہ دیکھ کر ساجدہ نے کہا، نورش یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ نورش نے کہا، پتہ نہیں امی، یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا یہاں آ گیا ہے۔ ساجدہ نے کہا، پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تمہیں اس کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی نورش نے کہا، ارے میں تھوڑی نہ لے کے آئی ہوں، یہ خود ہی آیا ہے، چلا جائے گا خود ہی۔ ویسے بھی یہ گھر پہلے ہی چڑیا گھر بنا ہوا ہے، تو اس میں ایک جانور کا اور اضافہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ ویسے بھی یہ آپ لوگوں کے جانوروں سے تو اچھا ہی ہے، کم سے کم گندا تو نہیں ہے نا، اور گندگی تو نہیں ڈالے گا نا، اوپر سے اب اس کا نام ہوگا گڈو۔ یہ کہتے ہوئے نورش گڈو کو باقی جانوروں کے پاس لے کر آئی اور وہاں چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور لیٹ کر ابرار کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں سائدہ نورش کے لیے کھانا لے کے آئی تو نورش نے کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا امی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، آج صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی سائدہ نے کہا، تو تم نے کہا تھا کہ فیکٹری میں کھا لوں گی، تو کھایا کیوں نہیں پھر تم نے؟ نورش نے کہا، امی دراصل آج صبح فیکٹری میں ایک بہت ہی برا حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی ساجدہ نے کہا، بیٹا کیسا حادثہ، کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ۔ پھر نورش نے وہ سب ساجدہ کو بتایا جو گارڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو وہ سن کر ساجدہ حیران نظروں سے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا ہو گیا نا تماشا، اس وجہ سے تمہیں فیکٹری نہیں جانے دیتے تھے ہم۔ تم چاہے جتنی بھی بڑی ہو جاؤ لیکن ہمارے لیے تم ابھی تک بچی ہی ہو اور بچی ہی رہو گی۔ اس لیے گزشتہ رات کی ہوئی تمہاری باتوں کو میں نے درگزر کر دیا تھا، کیونکہ جب بچے غلطی پر ہوں تو ہم بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے برے کی پہچان اور خطروں سے دور رہنے کا مشورہ دیں۔ لیکن کچھ بچے تمہاری طرح ضدی بھی ہوتے ہیں نا، جو کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ سائدہ کی یہ بات سنتے ہی نورش نے کہا، یہ کیا آپ پھر سے فضول باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ اس بات کو یہیں چھوڑیں اور مجھے سکون سے کھانا کھانے دیں، مجھے بہت تیز کی بھوک لگ رہی ہے۔ سائدہ نے اکتا کر کہا، تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ بھوکے پیٹ جانے کو؟ اب کھانا کھاؤ اور آرام کرو، اور جو فیکٹری ہوا اس کے بارے میں زیادہ سوچنا مت، مجھے تو سن کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ساجدہ وہاں سے چلی گئی اور نورش کھانا کھانے لگی۔ رات کو ابرار سے ملاقات کرنے کے بارے میں سوچنے لگی ساتھ ساتھ، اور پھر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ اور جب شام میں نورش کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے تیار ہونے لگی، تو اس سے تیار ہوتا دیکھ کر ساجدہ نے حیرانی سے کہا، تم اس وقت کیوں تیار ہو رہی ہو؟ کیا کہیں جا رہی ہو؟ نورش نے کہا، ہاں ہاں امی جان، وہ میں نا کرن کے گھر جا رہی ہوں، اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے۔ وہ بھی کہتی ہوگی کہ نورش کتنی خود غرض ہے، 7 گھر ہوتے ہوئے بھی ایک بار بھی میری طبیعت کا پوچھنے نہیں آئے۔ ساجدہ نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو اتنا سجدہ جانے کی کیا ضرورت ہے، 7 والے گھر میں ہی تو جانا ہے۔ نورش نے کہا، امی اب میں کرن کے جیسے کپڑے پہنتی ہوں، اس لیے میں اپنے کپڑے بھی اس کو دکھانا چاہتی ہوں۔ نورش کی یہ بات پر ساجدہ نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ یہ کہتے ہوئے ساجدہ رات کے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی، اور جب نورش اپنے کمرے میں آئی تو اسحاق نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، نورش بیٹا اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ نورش نے کہا، نہیں تو، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسحاق نے کہا، کیونکہ تم بہت زیادہ تیار ہو کر پھر رہی ہو تو میں نے پوچھ لیا۔ نورش نے کہا،
اور اترانے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ میں اپنی محنت کی کمائی سے بنائے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ میں کرن کے گھر جا رہی تھی اس لیے تھوڑا خود کو ٹینشن کر لیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے پر مجھے 100 سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، ورنہ میں تیار ہی نہ ہوتی۔ اسحاق نے کہا، ارے ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تو وہ تو بس ایسے ہی پوچھ لیا میں نے، باقی تم جیسے چاہو ویسے کپڑے پہنو، ہمیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ ابھی اسحاق یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ نورش نے بکری کے بچے کو پکڑتے ہوئے کہا، ارے یہ رسی تمہیں کس نے باندھ دی؟ یہ کہتے ہوئے نورش نے اس کے گلے سے رسی نکال دی اور کہنے لگی، اوئے میرے شیرو، تم نے ابھی تک کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنے میں ساجدہ نے کہا، سب کچھ دیا ہے اسے کھانے کو، لیکن یہ تو گھاس اور پتوں کو منہ نہیں لگا رہا، پتہ نہیں کیا کھانا ہے۔ اور کیا کھائے گا یہ تمہارا گڈو؟ بس بھاگ بھاگ کر مرغیوں کے پنجروں میں کیوں گھسنے کی کوشش میں لگا رہا ہوا ہے؟ مرغیاں اس سے گھبرا رہی تھیں تو میں نے اسے رسی سے باندھ دیا تاکہ یہ باقی جانوروں کو تنگ نہ کرے۔ اوپر سے ابھی تک اس کو کوئی لینے بھی نہیں آیا، پتہ نہیں کس کا ہے۔ ساجدہ کی یہ بات سن کر اسحاق نے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے ہاں بیٹی، یہ بکری کا بچہ تمہیں کہاں سے ملا؟ نورش نے کہا، پتہ نہیں، میں فیکٹری جا رہی تھی تو تب سے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پہلے فیکٹری پہنچ گیا اور پھر میرے ساتھ گھر آ گیا، اس لیے اب سے میں نے اس کا نام گھٹو رکھ دیا ہے اور اب یہ میرا دوست ہے۔ اسحاق نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جب تک اس کا کوئی پوچھنے نہیں آتا تب تک تم اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو، لیکن جب کوئی آئے گا تو تمہیں اس گڈو کو اس کے حوالے کر دینا ہوگا۔ نورش نے کہا، ٹھیک ہے ابو، اب میں کرن کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نورش نے گڈو کو واپس باقی جانوروں کے پاس چھوڑ دیا اور کرن کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر نورش نے کرن کا حال چال پوچھا تو کرن نے کہا وہ بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، پیٹ میں شدید درد رہتا ہے۔ ہسپتال گئی تھی تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، وہ کروائے ہیں، کل پھر جانا ہے ہسپتال۔ اور تم سناؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری جاب؟ نورش نے کہا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ابھی نورش کرن سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک کرن کے والد آئے اور کرن کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی ابرار صاحب آئے ہیں تمہاری صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی کرن جلدی سے اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے والد سے بولی، ابو انہیں اندر لے آئے۔ یہ سنتے ہی کرن کے والد ابرار کو کرن کے پاس لے آئے تو ابرار کرن کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس دوران کرن کے ابو چائے پانی کے چکر میں پڑ گئے تو ابرار نے نورش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ آپ سے بھی میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر نورش مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سر، کرن اور ہمارے گھر میں صرف ایک دیوار کا ہی فاصلہ ہے، اس لیے ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور جب دل چاہے ایک دوسرے کے گھر بھی چلی آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نورش نے ابرار کو ہلکی سی آنکھ ماری۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ابرار نے کرن کو ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا، یہ کچھ پیسے رکھ لو، تمہارے علاج کے کام آئیں گے۔ کرن نے کہا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ابرار نے کہا، رکھ لو پلیز۔ تو کرن نے وہ پیسے رکھ لیے۔ پھر ابرار نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اتنے میں نورش نے کہا، کرن میں سر کو باہر تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ کرن نے ہاں میں سر ہلایا اور نورش ابرار کے ساتھ باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابرار نے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، اس رات میں تمہارا چاند سا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ یہ سنتے ہی نورش مسکراتے ہوئے بولی، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کی باہوں میں سما جاؤں، لیکن ڈرتی ہوں کہ کوئی طوفان نہ آ جائے۔
کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی تماشا نہ کھڑا ہو جائے۔ ابرار نے کہا کوئی بات نہیں، بس تمہیں دیکھ لیا، اب رات آرام سے کٹ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے نورش کو جلدی سے پیار کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ نورش واپس کرن کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ اتنے میں نورش نے کہا اچھا کرن، یہ ابرار سر کا گھر کہاں ہے؟ کرن نے کہا پتہ نہیں، لیکن میں نے جب بھی ابرار سے پوچھا تو وہ سیدھے سے بتانے سے ہی نہیں بلکہ میری ان کے ساتھ اچھی فرینڈ شپ بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے بتانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سن کر نورش نے کہا ارے چھوڑو، نہیں بتاتے تو نہ صحیح، ہمیں کون سا ان کے گھر جانا ہے، بس وہ خیال کرتے ہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھو نا، وہ تمہارے علاج کے لیے پیسے بھی دے کر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی کرن کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بیمار بھی تو انہی کی وجہ سے ہوئی ہوں۔ کرن کی یہ بات سنتے ہی نورش نے حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا کیا کہا تم نے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کرن نے گھبراہٹ میں ہی بات کو گول مول کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں نہیں، وہ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ دراصل میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے بار بار باہر کی طرح کی چیزیں کھائی پی کرتی تھی، اس وجہ سے میرے پیٹ میں خرابی ہو گئی ہے۔ کبھی فاسٹ فوڈ، کبھی پیزا، کبھی کچھ، یہ سب میں ان کے ساتھ جا کے کھایا کرتی تھی نا، تو وہ بھی میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے میرے پیٹ میں خرابی ہو گئی۔ کرن کی یہ بات سن کر نورش نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا اوہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تمہیں کیسے بیمار کر دیا۔ کرن نے کہا چھوڑیں یہ سب باتیں، تو یہ بتاؤ گھر میں اب تو کوئی تجھے منع نہیں کرتا نا فیکٹری کو لے کر؟ نورش نے کہا نہیں نہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ اتنے میں کرن کا والد نورش کے پاس آیا اور بولا بیٹی نورش، باہر عمر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی نورش نے کرن سے کہا دیکھا، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو مجھے ایسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں اور کہیں کھو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے نورش اٹھ کر چلی گئی اور باہر جاتے ہی عمر سے کہنے لگی بھائی میں گھر بتا کر تو آئی تھی یہاں آنے کا، پھر بھی آپ مجھے فوری لینے آ گئے۔ عمر نے کہا فوری آیا ہوں نورش، 2 گھنٹے سے تم یہاں ہو اور ابو نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ نورش کو لے آؤ، رات بہت ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی نورش نے طنزیہ انداز میں کہا ہاں ہاں چلو، میں کہیں یہاں مجھے کوئی کھا نہ جائے، چلو گھر۔ یہ کہتے ہوئے نورش غصے سے اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر پہنچتے ہی سائدہ نے کہا اب کیا حال ہے کرن کا؟ لیکن نورش بنا سائدہ کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اتنے میں سائدہ نورش کے پاس آئی تو نورش نے اکتا کر کہا امی پلیز، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب کوئی بات نہ لے کر بیٹھ جانا تم۔ سائدہ نے کہا ارے مجھ سے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ نورش نے غصے سے سائدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب میں اپنی سہیلی کے پاس جا کر بھی نہیں بیٹھ سکتی، کس طرح کے لوگ ہیں آپ؟ سائدہ نے کہا بیٹی رات کے 10 بجنے والے تھے تو تمہارے ابو کو تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس لیے تمہیں بلا لیا، تو اس میں کیا گناہ کر دیا انہوں نے؟ نورش نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا امی آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے میری فکر کرنا چھوڑ دیں پلیز، آپ لوگوں کا میرے لیے فکر کرنا مجھے زہر لگتا ہے، اب آپ جائیں اور مجھے آرام کرنے دیں۔ یہ کہتے ہوئے نورش سائدہ سے منہ پھیر کر سونے کی کوشش کرنے لگی اور سائدہ ایک بار پھر سے افسردہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں نورش کی آنکھ لگ گئی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اچانک نورش کی آنکھ کھلی تو وہ واش روم جانے کے لیے صحن کی طرف گئی تو اچانک نورش کو جانوروں کی طرف سے عجیب سی کچھ آوازیں سنائی دی، جیسے مرغیاں اور کبوتر پھڑپھڑا رہے ہوں، لیکن نورش نے اس بات پر غور نہیں کیا اور واش روم میں چلی گئی۔
ابھی نورش واش روم میں بیٹھی ہی تھی کہ اچانک نورش کو محسوس ہوا جیسے کوئی روشن دان سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت نورش نے روشن دان کی طرف دیکھا تو اسے کوئی پرچھائی سی دکھائی دی جو کہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے دیکھتے ہی نورش نے کہا، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ لیکن نورش کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر نورش جلدی سے واش روم سے فارغ ہو کر باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک نورش کو درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ نورش نے فوری چونک کر درختوں کی طرف دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے نورش کو کچھ نظر نہ آیا۔ تو نورش گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے میں ایک طرف سے دھمک کی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے اونچائی سے زمین پر چھلانگ لگائی ہو۔ اس وقت نورش نے چونک کر اس طرف دیکھا تو اسے بچڑا زمین پر گرا ہوا نظر آیا۔ بھینس کا بچڑا زمین پر گرا ہوا تھا۔ تو نورش اس کو غور سے دیکھنے لگی، لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے نورش آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک کہیں سے خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، جسے سنتے ہی نورش وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی دروازے کی طرف ڈرے ہوئے انداز میں دیکھنے لگی۔ اس دوران دروازے کے باہر سے وہ گڑگڑاہٹ کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر نورش بری طرح کانپنے لگی۔ اس کا چہرہ پوری طرح پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ نورش نے جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا اور اپنے چہرے سے تھوڑی سی چادر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گڑگڑاہٹ کی آواز تھم گئی، لیکن نورش پھر بھی چادر میں چھپی رہی اور اس رات نورش ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی، کیونکہ اسے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب بھی کوئی اس کے کمرے کے دروازے کے باہر ہے۔ اور کافی دیر جاگنے کے بعد اچانک نورش کو نیند آ گئی، اور جیسے ہی صبح نورش کی آنکھ کھلی تو اسے گھر کے صحن سے ساجدہ، اسحاق اور اپنے بھائیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سنتے ہی نورش نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر صحن میں گئی۔ تو نریش کے ہوش ہی اڑ کے اڑے رہ گئے، کیونکہ صحن میں بہت سے جانوروں کے علائشیں پڑی ہوئی تھیں اور گھر کے سب لوگ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان میں مرغیاں، کبوتر، بچڑے کا آدھا کھایا ہوا جسم پڑا ہوا تھا اور سائدہ اپنا سر پکڑ کر اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی نورش نے حیرت سے سائدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی یہ سب کیسے ہو گیا؟ سائدہ نے افسردہ ہو کر نورش کی طرف دیکھا اور بولی، چھوٹ گئی تمہاری جان، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ان جانوروں سے تم ہی کہتی تھی نا کہ پتہ نہیں کب یہ جانور یہاں سے دفع ہوں گے، تو دیکھو یہ سب یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب کوئی جانور تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ وہ بہت صدمے میں تھی۔ یہ کہتے ہوئے سائدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتنے میں اسحاق نورش کے پاس آ کر بولا، بیٹی اپنی امی کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ بھی صدمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے ایسا بول رہی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے یہ سب جانوروں سے بہت پیار کرتی تھی، اور خاص کر اس بچڑے سے، لیکن یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ نورش نے اسحاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر ابو یہ سب ہوا کیسے؟ اتنے میں نورش کے بھائی عدیل نے کہا، پتہ نہیں کیسے ہوا، وہ تو میں صبح اٹھ کر واش روم جانے کے لیے کمرے سے باہر آیا تو یہ سب کچھ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسی وقت سب کو جگایا، تمہیں بھی جگایا گیا تھا، لیکن تمہارے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ امی نے بھی بہت بار دستک دی، لیکن شاید تم بہت گہری نیند میں تھی۔ نورش نے کہا، جی بھائی، دراصل گزشتہ رات جب میں واش روم جانے کے لیے اٹھی تھی تو میرے ساتھ بہت عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ نورش کی طرف متوجہ ہو گئے اور حیرت انگیز نظروں سے
نورش کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں عدیل نے کہا کیسا واقعہ باجی؟ پھر نورش نے کہا وہ سب بتایا جو گزشتہ رات نورش کے ساتھ ہوا تھا۔ تو گھر کے سبھی لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں اسحاق نے کہا بیٹی تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا تھا تو تم نے ہمیں رات کو کیوں نہیں بتایا؟ نورش نے کہا ابو میں بہت ڈر گئی تھی اور ویسے بھی آپ لوگوں کے کمرے دور تھے، اس لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ یہ سن کر اسحاق کچھ سوچنے کا لگا اور پھر کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ جو گھرانے کی آواز نورش نے سنائی دی تھی وہ ضرور کوئی چیتا یا بھیڑیا ہو سکتا ہے جو کہ کہیں سے بھٹکا ہوا یہاں گزر رہا ہوگا اور ہمارے جانوروں کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے دیوار کو پھلانگ کر اندر آ گیا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کی باہری دیوار چھوٹی ہے اس لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ کہ یہاں تقریباً سبھی جانوروں کے کچھ نہ کچھ آسائشیں اور جسم کے حصے پڑے ہیں، لیکن ان سب میں اس بکری کے بچے کا کوئی نام و نشان نہیں جسے نوریش اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اسحاق کی یہ بات سنتے ہی نورش نے کہا ہاں گڈو، ہاں ابو گڈو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے سب جانوروں کے پاس جا کر دیکھنے لگے۔ اتنے میں عمر نے کہا نورش ہو سکتا ہے وہ چیتا تیرے گڈو کو ساتھ لے گیا ہو، ویسے بھی چیتا بڑے شکار منہ میں رکھ کر بڑی بڑی چھلانگیں لگا لیتا ہے۔ عمر کی یہ بات سنتے ہی اسحاق نے کہا ہاں یہ بھی ممکن ہے، چلو اب سوچنے سے کیا فائدہ، لیکن اب کہیں سے پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ باہری دیوار اونچی کرنی ہے ہم نے، ورنہ کل کو کوئی اور درندہ بھی گھر میں بآسانی داخل ہو سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اسحاق نے ساجدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ اب بس کریں، رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، چلے آئیں ان سب لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہماری مدد کریں، مجھے ابھی کھیتی کرنے بھی جانا ہے۔ یہ سن کر ساجدہ اور گھر کے سبھی لوگوں نے مل کر گھر کے صحن کو صاف کیا اور عمر نے عدیل کی مدد سے سبھی جانوروں کے علائشوں کو کسی جگہ پر پھینک دیا اور واپس گھر آ کر ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ نورش بھی تیار ہو کر فیکٹری جانے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ ابھی نورش تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک نورش کی نظر ایک خالی پلاٹ پر پڑی تو نورش کے ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے، کیونکہ اس پلاٹ میں گڈو کھڑا ہوا نورش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گڈو بکری کا بچہ اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن گڈو کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا کیونکہ اس کا پورا منہ کافی بڑا تھا اور خون آلود تھا، اور اس نے منہ میں گوشت کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی نورش نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے خود سے کہنے لگی نہیں یہ گڈو نہیں، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، اس کا مطلب کہیں اس نے ہمارے گھر کے جانوروں کو تو نہیں مارا۔ یہ کہتے ہوئے نورش تیزی سے فیکٹری کی طرف جانے لگی تو نورش کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے پیچھے پھر سے گڈو آ رہا ہے، تو نورش بھاگتی ہوئی فیکٹری کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنے میں نورش کو اپنے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو جیسے ہی نورش نے پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نورش حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک نورش کو ایک لڑکا نظر آیا جو کہ بائک پر سوار نورش کی طرف آ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ لڑکا نورش کے قریب پہنچا تو اس لڑکے نے نورش کو سلام کرتے ہوئے کہا میڈم فیکٹری جا رہی ہیں نا؟ نورش نے کہا جی بھائی، پر آپ کون ہیں؟ اس لڑکے نے کہا میڈم میں بھی وہی کام کرتا ہوں یہاں، آپ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں باکسز کی کٹنگ کرتا ہوں اور عامر بھائی کا کزن بھی ہوں جو ابرار صاحب کے نائب قاصد ہیں۔
نریش نے کہا جی جی مجھے یاد آیا، آپ گودام میں ہوتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا جی جی میڈم، اب آپ نے مجھے پہچان لیا، تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میری بائک پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو فیکٹری تک لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر نریش نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ بھائی۔ یہ کہتے ہوئے نریش بائک پر بیٹھ گئی اور اس لڑکے کے ساتھ فیکٹری چلی گئی۔ پھر فیکٹری پہنچنے پر نریش نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور ابرار کے پاس چلی گئی۔ ابرار نے نریش کو دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور بولا آج پھر تم دیر سے آئی ہو، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نریش نے کہا جی جی سب ٹھیک ہے، لیکن آج تو میں صرف آدھا گھنٹہ ہی دیر سے پہنچی ہوں، لیکن آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کئی گھنٹوں سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ابرار نے کہا نریش اب تو تمہارے بغیر ایک پل بھی مجھے ایک گھنٹہ لگنے لگا ہے، بس دل چاہتا ہے کہ تم ہر پل میرے سامنے رہو اور میں تم سے اپنی دل کی باتیں کرتا رہوں۔ نریش نے کہا لو، میں سامنے آئے گی تو بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے آپ نے؟ نریش کی یہ بات سنتے ہی ابرار نے نریش کو کمر سے پکڑتے ہوئے کہا مجھے تم سے یہ کہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نریش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے سے اپنے ہونٹوں کو نریش کے ہونٹوں کے قریب لے جانے لگا اور نریش بھی ابرار کی آنکھوں میں دیکھ کر مدہوش ہونے لگی۔ اسی وقت ابرار نے نریش کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں سے دھاوا بول دیا اور دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ اس دوران نریش اپنا آپ کھونے لگی اور ابرار کے چہرے کو پکڑ کر اسے بار بار اپنے سینے پر لگانے لگی اور ابرار بھی دھیرے دھیرے اپنی حد سے تجاوز کرتا ہوا نریش کے ہر ایک انگ کو اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ ابرار نے نریش کو پکڑ کر اپنے ٹیبل پر پھینک دیا اور اپنی ٹائی اتار کر سائیڈ پر پھینکتے ہوئے نریش کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت نریش نے تھوڑا سا اٹھ کر ابرار کو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور اس کی باہوں میں مچلنے لگی۔ اس دوران ابرار اس کی گردن کے نچلے حصے پر پیار کرنے لگا۔ یہ تمام کام ہو ہی رہا تھا کہ اچانک آفس کے دروازے پر دستک ہوئی تو ابرار گھبراہٹ میں نریش کے اوپر سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا واٹ از دا ہیل۔ یہ کہتے ہوئے ابرار جلدی سے اپنی شرٹ صحیح کرنے لگا اور نریش بھی جلدی سے ٹیبل سے اتر کر اپنے کپڑے درست کرتی ہوئی سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابرار نے دروازے پر دیکھتے ہوئے کہا یس کم ان۔ اتنے میں عامر ابرار کے پاس آیا اور بولا سر باہر انسپکٹر صاحب آئے ہیں۔ ابرار نے کہا اچھا چلو بھیجو انہیں میرے پاس۔ وہ کہتے ہوئے ابرار واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں انسپکٹر اندر آیا اور ابرار سے سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگا جناب شکیل کی موت کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور اس کا کیس ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پوری طرح صاف ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کیس پر مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ دراصل شکیل کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق شکیل کی موت کسی بھیڑیے کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اس کے جسم پر بھیڑیے کے دانت اور پنجوں کے نشانات پائے گئے ہیں اور اس کے کچھ ٹوٹے ہوئے ناخن بھی شکیل کے جسم میں پائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی آس پاس بہت بڑا بھیڑیا موجود ہے جو کہ کسی نہ کسی کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ تو یہ کیس ہماری طرف سے کلوز ہو چکا ہے اور اس کی رپورٹ ہم نے اعلیٰ حکام سے کر دی ہے، اس لیے میں نے پہلی فرسٹ میں آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ انسپکٹر کی بات سن کر ابرار نے کہا انسپکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ورنہ ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ انسپکٹر نے کہا نہیں نہیں سر، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی، دراصل یہاں بہت سے بیوقوف لوگ بھی ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، بس
میرا یہی کہنا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے سے گریز کریں۔ ابرار نے کہا جی جی میں سمجھ گیا سر آپ کی بات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد انسپکٹر صاحب وہاں سے چلنے لگے تو ابرار نے کہا سر کچھ چائے وغیرہ لیں گے آپ؟ انسپکٹر صاحب نے کہا نہیں شکریہ میں پہلے ہی لیٹ ہوں، اور انسپکٹر صاحب وہاں سے چلے گئے۔ انسپکٹر کے جاتے ہی نریش نے کہا ابرار آپ کو کیا لگتا ہے واقعی میں یہ کسی بھیڑیے کا کام ہے؟ ابرار نے کہا پتہ نہیں، لیکن انسپکٹر کی باتیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں تو یہی سچ لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی نریش نے کہا لیکن مجھے اس سچ پر یقین نہیں۔ یہ سن کر ابرار نے حیرت سے نریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں، تمہیں کیوں یقین نہیں ہے؟ نریش نے کہا کیونکہ گزشتہ رات ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی عجیب طرح کا واقعہ ہوا، اور وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ نریش کی یہ بات سنتے ہی ابرار نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے؟ پر کیا ہوا تھا؟ نریش نے پھر ابرار کو وہ سب کچھ بتایا جو گزشتہ رات ان کے گھر میں ہوا تھا، اور کچھ دیر پہلے فیکٹری آتے ہوئے نریش کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سب سننے کے بعد ابرار سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور نریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب اس بکری کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے؟ مجھے تو پہلے بھی اس پر شک ہو رہا تھا کہ وہ کوئی جانور نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے، اور جو بھی ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس علاقے میں ہی گھومتی رہتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہی سیکورٹی گارڈ کو اپنے جال میں پھنسا کر مارا ہوگا، کیونکہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ سیکورٹی گارڈ اس بکری کے بچے کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس دوران بکری کا بچہ بھاگا اور اسے جال میں پھنسا کر مار ڈالا۔ نریش نے کہا اس کا مطلب ہے جگنو کی بات سچ تھی؟ ابرار نے کہا کیا کہا؟ ہاں بالکل سچ تھی، وہ صحیح تھا، اور ہم اس کو انسپکٹر کی طرح بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ اصل فساد کی جڑ وہ بکری کا بچہ ہی ہے۔ اتنے میں نریش نے کھڑکی سے باہر ہلکا سا پردہ اٹھا کر دیکھا اور ابرار سے کہنے لگی اچھا اب چھوڑیں اس بات کو، باہر تو دیکھیں آج پھر سے موسم بہت پیارا لگ رہا ہے، چلیں کہیں چلتے ہیں۔ سنتے ہی ابرار نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا ارے وہ آج پھر سے کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نریش کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ نریش نے کہا ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابرار نے کہا سہانا موسم ہے، چلو چلیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نریش کو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا میری جان اب ہم پیار کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے گاڑی کی چابی پکڑی تو نریش نے کہا رکیے ابرار، اب کیا ہوا؟ نریش نے جلدی سے ابرار کی ٹائی اٹھائی اور ابرار کو پہناتے ہوئے بولی اسے تو پہن لیں، باہر بنا ٹائی کے جائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ابرار نے کہا ارے وہ کچھ نہیں سوچتے کیونکہ سب اپنے اپنے کاموں سے کام رکھتے ہیں۔ پھر ابرار نے دروازے میں سے نیا موبائل فون نریش کو دیتے ہوئے کہا ارے اسے پکڑ لو ورنہ پھر بھول جاؤ گے۔ نریش نے فون پکڑتے ہوئے کہا اب اس میں سم کون سی ڈالوں؟ ابرار نے کہا سم میں نے ڈلوا دی ہے اور اپنا نمبر بھی اس میں سیو کر دیا ہے، اب جب تم چاہو مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے ٹائی ٹھیک کرتی ہوئی نریش کو زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ نریش کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ابرار چل پڑا اور پھر سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ ابرار ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا اور نریش کو گانا سناتے ہوئے بار بار پیار بھی کر رہا تھا۔ اتنے میں نریش نے ابرار سے پوچھا ویسے آپ کا گھر کہاں ہے؟ نریش کے یہ پوچھنے پر ابرار اچانک خاموش ہو گیا اور بولا گھر وہی ہے جہاں تم ہو۔ نریش نے کہا کیا ہوا، آپ کا موڈ اچانک خراب کیوں ہو گیا؟ ابرار نے کہا نہیں بس ایسے ہی۔ نریش نے کہا بتائیں، پھر بتائیں تو ابرار نے نریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو تم نے میرا گھر دیکھنا ہے؟ نریش نے کہا جی اگر آپ دکھائیں گے تو۔ ابرار نے کہا تو چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ ابرار نریش کو ایک ہوٹل میں لے گیا، یہاں اس نے ایک روم لے رکھا تھا۔
نوریش اس ہوٹل کو دیکھ کر بولی، ارے یہ تو ہوٹل ہے۔ ابرار نے کہا، یہی میرا گھر ہے فی الحال۔ نوریش نے کہا، ٹھیک ہے تو چلیں، مجھے اپنے گھر کا کمرہ دکھائیں۔ ابرار نے کہا، اس لیے تو یہاں لایا ہوں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نوریش کو اپنے کمرے میں لے گیا اور نوریش اس عالیشان روم کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، واو، کیا بات ہے! یہ کمرہ تو آپ کے آفس سے بھی بہت بڑا اور بہت پیارا ہے۔ اس پر ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ روم صرف پیار کرنے کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابرار نے نوریش کو اپنی باہوں میں لے لیا اور دونوں ایک دوسرے کو اندھا دھند چومنے لگے۔ لیکن جیسے ہی ابرار نے نوریش کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، سوری، اس سے آگے میں کہانی نہیں سنا سکتا، میں آپ کو تھوڑی سی اسکپ کر کے سنا رہا ہوں۔ نوریش نے کہا کہ تم میری خوشی کے لیے مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ نوریش نے کہا، بس تم مجھ سے انکار کر لو۔ یہ سنتے ہی ابرار نے کہا، ارے اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، کچھ دنوں میں ہم شادی کر لیں گے۔ ابھی میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میرے کچھ فیملی مسائل حل طلب ہیں، لیکن ہم شادی ضرور کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب خوش ہو؟ نوریش نے پھر سے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس دن دونوں نے بہت بار پیار کے نام سے گناہ کیا، اور پھر ابرار نے نوریش کو آفس میں چھوڑ دیا اور کافی دنوں تک یہ سب ایسے ہی چلتا رہا۔ ابرار کا جب دل کرتا جہاں کرتا وہ نوریش کو استعمال کرتا، اور نوریش ابرار کے جھوٹے وعدے پر یقین کر کے اس کا ساتھ نبھاتی رہی۔ پھر ایک دن نوریش فیکٹری سے گھر واپس آ رہی تھی کہ اسے کرن کے دروازے پر ایمبولینس کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تو نوریش تیزی سے ایمبولینس کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ کرن کے والد اور والدہ کرن کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے اور سائیدان کے پاس کھڑی ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے نوریش نے کرن کے ابو سے پوچھا، انکل کیا ہوا ہے کرن کو؟ انہوں نے کہا، پتہ نہیں بیٹی، اچانک کرن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اور نوریش کے ابو نے کہا، سمجھ نہیں آ رہا اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، جب اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، ابھی ایک دم سے اچانک اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس کو ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں ایمرجنسی میں۔ اگلی قسط سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاکم اللہ۔